بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي ناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین کرام، آپ کے سامنے بات چل رہی ہے ہجرت کے تعلق سے. ہجرت کی وہ شاندار روایات اور شاندار یادیں جن سے ہمارا دلی لگاؤ ہے اور جن کی طرف ہمارا ایمانی جھکاؤ بھی ہے اور جس کی طرف ہماری اسلامی کیلنڈر کا انتساب بھی ہے. اس لیے اس ہجرت کی بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس جو نور ہوگا گویا کہ وہ سورج کی روشنی ہوگی، اتنا چمکدار ہوگا. صحابہ نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نور کن کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ نور ان مسلمانوں کو ملے گا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کیے ہوئے ہوں گے. یعنی مہاجر مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام سے اور اس انعام سے نوازے گا. میرے بھائیوں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی، کیا اس کا ثواب اب بھی باقی ہے یا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک خاص تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، کہ ہجرت منقطع نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ، معافی کا دروازہ بند ہو جائے. اور معافی کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے لگے. یعنی جب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا تو ہجرت کا بھی دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ کا اقتدار، مکہ کا انتظام و انصرام مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے، تو جس طریقے سے مسلمان پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، اب انہیں مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے. ایک جواب تو یہ ہے. اور دوسرا جواب جسے علامہ شوکانی رحمہ اللہ یا علامہ نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ثواب اس وقت تھا ہجرت کا، یعنی مسلمان مظلوم تھے، پریشان تھے، پریشانی کی چکیوں میں پیسے جا رہے تھے. جو اس وقت مسلمان لائے، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کے مارا گیا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، کسی کے ناک میں
دھواں سلگایا گیا۔ یعنی یہ تکلیفیں جو مسلمانوں کو دی جا رہی تھیں، جس طریقے سے ستایا جا رہا تھا مسلمانوں کو، اور اس وقت مسلمانوں نے جو ہجرت کی وہ ثواب جو انہیں ملا، اب چونکہ مسلمان غالب آ چکے ہیں، اسلام غالب آ چکا ہے، مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں، تو وہ ثواب جو پہلے ملا کرتا تھا وہ ثواب اب نہیں ملے گا، لیکن ہجرت ابھی قیامت تک باقی رہے گا۔ یعنی ہجرت کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن ثواب کی نوعیت میں، اس کے مقام اور مرتبے میں فرق آ جائے گا۔ جو صحابہ کرام کو ثواب ملا، جو مہاجرین کو ثواب ملا، وہ ثواب بعد کے آنے والے مسلمانوں کو نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دیجئے، جن کو ستایا جا رہا ہے، جن کو تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 ہجرت ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت حبشہ ثانیہ کی طرف، یعنی جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور تیسری ہجرت جو ہجرت اصل اور مقصود بھی ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف۔ یہی اصل بتانے کا مقصد ہے، اور اسی کی انتساب ہماری اسلامی کیلنڈر کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے اور آپ نے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ یعنی آپ نے اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا جائے پیدائش، جہاں آپ کی نشو و نما ہوئی، جن کے بارے میں آپ بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ وہاں گئے، اور آپ نے فرمایا، اے کعبہ، تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، اگر میرا بس چلتا تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن تیرے باسی، تیرے باشندے، یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے کے لیے بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، یہاں مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، اس لیے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو رو رہے تھے۔ اس سلسلے میں، ہجرت کے سلسلے میں جو واقعات اور جو بہت اہم چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، ان کا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سچویشن میں، کس کنڈیشن میں آپ نے ہجرت کی، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، آپ جب مکہ سے نکلے راستے میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، آپ جب ہجرت کرنے کا ارادہ آپ نے کیا، اس سے پہلے سن 11 نبوی میں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا، اس وقت سے لے کر آپ اعلانیہ طور پر نہیں بلکہ پوشیدگی کے ساتھ، مطلب چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ حج کے موسم میں، موسم حج میں جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، آپ چپ کے جاتے ان کے خیموں میں، انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ چلے تھے، شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوشش جاری تھی کہ سن 11 ہجری میں موسم حج میں آپ نے لوگوں کو سمجھایا تو یثرب کے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے 6 لوگ مسلمان ہو جاتے۔ جب 6 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جب اپنے یہاں واپس جاتے ہیں، دوسرے سال جب سن 12 نبوی میں وہ واپس آتے ہیں، جسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، مینا کے اندر ایک گھاٹی ہے، وہاں پہ بیعت لی جاتی ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ کرام
مدینہ کے وہ 12 اشخاص جو پہلے 6 مسلمان ہو چکے تھے اور بعد کے 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منی کے میدان میں، منی کے جگہ پر ایک جگہ عقبہ ایک گھاٹی ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ نے ان سے بیعت لی کہ آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور کسی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے اور خیر کے کام میں، معروف کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، ان کی مخالفت نہیں کریں گے، اور اگر یہ تمام چیزیں ہم نے پورا کیا، جو عہد و پیمان جس بات پر بیعت کی جا رہی ہے اس بیعت کو ہم نے پورا کیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی امر میں، کسی بات میں مخالفت ہو گئی، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اس کی سزا دنیا میں دے دے، اور اگر دنیا میں سزا دے دی گئی تو اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اس کی اس غلطی کو چھپا لے، اور پھر اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اختیار کے اوپر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے یا چاہے تو اس کی اسے سزا دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ راوی بیان کرتے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں پر اس گھاٹی کے اندر تمام صحابہ کرام سے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، حج کے موقع پر آئے تھے، ان سے بیعت لی۔ یہیں سے ہجرت کی شروعات ہوتی ہے، یہ پہلی بیعت ہے جس میں 12 صحابہ کرام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہیں اور ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کی طرف اسلام کا پہلا سفیر بنا کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کے ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دو، اسلام سکھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اسلام کے حکام کیا ہے۔ اس سے بہت سارے ہمارے بھائی یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جو آج کے یہاں مروجہ تبلیغی جماعت میں لوگ نکلتے ہیں، اس سے دلیل پکڑی جاتی ہے، حالانکہ ان کے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر کم و بیش 1 سال تک مسلسل تھے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کو دعوت دی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور ہمارے یہاں جو ہمارے دیوبندی بھائی، حنفی بھائی، تبلیغی بھائی جو کیا کہتے ہیں مروجہ طریقہ انجام دے رہے ہیں، جس طریقے کو رائج کیے ہوئے ہیں، اس میں صرف اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے بال بچوں کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اس کی اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہاں ضرورت تھی، ابھی لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہیں دین کی باتیں بتانا تھا، اور پھر وہاں اہل مدینہ جو اسلام کے لیے تڑپ رہے تھے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اسلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے یہاں تبلیغ کی ضرورت تھی، انہیں اسلام میں داخل کرنا تھا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی، اور آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر مدینہ منورہ بھیجتے ہیں، اور 1 سال کی دعوت میں پورا یثرب، پورا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ قبیلے بنو اشعل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دعوت سے اس قبیلے کا صرف ایک آدمی چھوڑ کر پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، نہ کوئی بچہ بچا، نہ کوئی عورت بچی، نہ کوئی مرد بچا، ایک کو چھوڑ کر، وہ بھی غزوہ احد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ احد سے پہلے، جنگ میں جانے سے پہلے وہ شخص اسلام لاتا ہے اور غزوے میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محنت کم کی، اجر بہت زیادہ پایا، یعنی عین وقت میں اسلام عین وقت میں لایا، ابھی نماز بھی نہیں پڑھ سکا اس نے، اسلام لانے کے بعد میدان جنگ میں، میدان کارزار میں کود گیا، اب جب وہاں کود گیا تو شہید ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جنت دے دی۔ تو ابھی کچھ کیا نہیں، لیکن جو اس کو ثواب ملا، جو بدلہ ملا، بہت بڑا ملا، اور یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے میرے بھائیوں، تو 1 چادر نصیب ہوتا ہے، 1 چادر وفات ہوتی ہے، 1 چادر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کے لیے، تجہیز کے لیے 1 چادر دیتے ہیں، اگر سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، یہ مقام۔
یہ صحابی ہیں جو اسلام کے پہلے سفیر ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے والے پہلے مسلمان ہیں، لیکن جب وفات ہوتی ہے تو یہ چادر جو نصیب ہوتا ہے وہ ایک چادر اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ سر کھل جاتا ہے یا پیر کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر کو ڈھک دو اور جو نیچے والا حصہ ہے اس پہ اذخر گھاس ڈال دو، ایسا کر کے پھر انہیں تدفین ان کی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی تہذیب اور کیا کہتے ہیں اپنی تہذیب کے سائے میں اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کے واقعات کی روشنی میں اپنے ایمان میں تجدید کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔